اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اللہ پہ یقین کرنا ہوگا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں، ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیری سے پریشان نہ ہو، ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہو۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ جہاں آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ زندگی کا مطلب ہے اس تحفے کو ڈھونڈنا جو تمہیں دیا گیا ہے۔ زندگی کا مقصد ہے پھر اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اگر تم اپنا راز اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو تو اس کو اپنے دوست سے بھی نہ کہو۔ سردیوں میں رضائی اور رشتے میں صفائی کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، ورنہ انسان اور تعلق ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو یقین جتنی مضبوط ڈوری سے باندھ کر بھیجیں گے، یقین جانیں یہ اتنی ہی شاندار قبولیت لے کر لوٹیں گی۔ تمہارا اللہ پر یقین ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وہ سن رہا ہے تمہاری لرزتی ہوئی آواز اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے، یہ حرام کی روٹیوں سے نہیں، حلال کی بھوکوں سے جوان ہوتی ہے۔ باتوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وقت پر سنی نہ جائے تو ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔ کمزور دل رحم کے زور پر دھڑکتے ہیں، رب کو پسند ہوتے ہیں اور رب انصاف پسند ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز ان کو نوازنے کی کوئی وجہ نہ ہو، اس لیے حالات سخت کر دیتا ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ دل کے گرد بھی ہوتی ہیں، جن میں کئی خواب اور کئی خیال قید ہی رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔
ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، سب مختلف ہیں۔ آپ سے اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے حصے کی غلطیاں ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں خود کو اپنے حصے کی غلطیاں کرنے دینی چاہیے، ورنہ ہم میچور کیسے ہوں گے؟ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ دنیا کے اکثر تعلقات غلامی ہیں۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح اگر حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ اگر تم کسی چیز کا خواب دیکھ سکتے ہو تو تم اسے حاصل بھی کر سکتے ہو۔ کچھ لوگ ہمارے دل کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ جب انسان نا امید اور مایوس ہوتا ہے تو وہ ضرور کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، اسی لیے مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہو تو سمجھ لو تم غلط راستے پر ہو۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، حالانکہ آپ کو ظاہر ان دنوں میں کچھ نہیں ملتا۔ آخرکار ہر چیز اپنی کشش کھو دیتی ہے، اور ان میں انسان سب سے زیادہ جلدی اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ اگر تمہیں الفاظ نہیں مل رہے تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔